we need to put our trust in God. You know, God is good, God is beautiful, God is everything we need. But even the Bible says, cursed is the man who put his trust in man. कहते हैं हमें खुदा पर भरोसा रखना है, खुदा पर एतमाद करना है, अपने पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत करनी है। कलाम में लिखा है, मलऊन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कुल करता है। इंसान पर भरोसा करने से ज़्यादा बेहतर है कि इंसान खुदा पर भरोसा करे। We need to love people, okay? And when you read 1 Corinthians chapter 13, is the chapter of love. The point is we need to help people. We need to love people. We need to do that. But never put your trust in man. Never put your trust in man. Because you better trust God. If God uses a man to bless you, that's fine. But don't say, okay, I want to trust a man. बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी बातें हैं जो इंसानों के ताल्लुक से हैं। हमें इंसानों के साथ ताल्लुक़ रखने हैं, उनकी मदद करनी है। कई जगहों पर खुदा दूसरे लोगों को हमारी मदद के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कलाम में लिखा है कि भरोसा और एतमाद जो है, ट्रस्ट जो है, वो सिर्फ खुदा पर रखना है, क्योंकि खुदा ही सब कुछ कर सकता है। अगर हम आदमियों पर तवक्कुल करेंगे तो हम मलूम हो सकते हैं। See, as long as you perform good, as long as you do good to people, as long as you help people, people will like you. और कहते हैं, आपने देखा कई दफ़ा हम लोगों की मदद करते हैं, कई दफ़ा हम लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं, तो वो इसलिए हमसे प्यार करते हैं, इसलिए वो हमसे मोहब्बत करते हैं। But when you make one mistake, they forget everything you did. जब आप एक गलती करते हैं, तो वो जो सब कुछ जो आपने किया होता है। So I wrote a book. The book is called The Love Test. Maybe I can show you a picture. कहते हैं मैंने एक किताब लिखी है, मैं उसकी तस्वीर दिखाता हूँ जिसका नाम है The Love Test. The Love Test. And in the book, I wrote about different stories. कहते हैं इस किताब में मैंने कई कहानियों को कलमबंद किया है, कई कहानियों को लिखा है। So this is the cover of the book. Okay, I want to show you. Okay, see, The Love Test. This is the book, The Love Test. ये वो किताब है जिसका नाम है The Love Test. Yes, The Love Test. मोहब्बत की आजमाइश The या Love मोहब्बत Test. का इम्तिहान। And then you see, as long as I do good to Pastor Dishan, everything's fine. Okay, it's all okay. But what about if I disappointed him? कहते हैं अगर मिसाल के तौर पर मैं पास्टर ज़िशान से सब कुछ अच्छा करता हूँ या इनके बारे में अच्छा कहता हूँ तो ये खुश होंगे, लेकिन सोचें अगर मैं इनके बारे में कुछ गलत कहूँ या इन्हें मायूस करूँ तो फिर क्या होगा। See, if you disappointed people, they stop loving you. Why is that? कई दफ़ा हमने देखा है जब हम लोगों का दिल दुखाते हैं या हम उन्हें मायूस करते हैं तो वो आपसे प्यार करना, आपसे मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, वो गुस्से में और नफरत में आ जाते हैं। But God is different. लेकिन खुदा मुख्तलिफ है। The Bible says, even when we were enemies of God, He loved us. You see? लेकिन कलाम में लिखा है जब हम खुदा के दुश्मन थे यानी गुनाहगार थे, वो काम कर रहे थे जो खुदा को नापसंद था, फिर भी वो हमसे मोहब्बत कर रहा था। Now let me tell you this. कहते हैं मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, God doesn't love you based on your performance. खुदा आपके किरदार को देखकर आपसे मोहब्बत नहीं करता। God doesn't love you because you pray too much. खुदा आपसे इसलिए प्यार नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं। God doesn't love you because you come to church every Sunday. खुदा आपसे इसलिए प्यार नहीं करता कि आप हर संडे जो इबादत के लिए आते हैं। God doesn't love you because you serve in church. खुदा आपसे इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि आप कलीसिया में, चर्च में उसकी खिदमत करते हैं। God loves you before all that. खुदा आपसे सब चीज़ों से हटकर बेहद मोहब्बत करता है। Even when you didn't know God, He loved you first. हत्ता कि यहाँ तक जब हमने गुनाह किया और हम उसके मुखालिफ थे, तब भी खुदा हमसे मोहब्बत करता है। Yes, we need to pray. Yes, we need to go to church. Yes, we need to do all that.
but don't base God loves on your performance. یہ اچھی بات ہے ہم چرچ جاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں، ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں، لیکن خدا ان ساری چیزوں کے علاوہ بھی ان کو بغیر دیکھے بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ Now you are listening to me now. Let me tell you this. کہتے ہیں آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ Maybe you are discouraged. ہو سکتا ہے آپ مایوس ہیں، Maybe you saying, "Oh, I have too much sin. God cannot forgive me." ہو سکتا ہے آپ اس قدر پریشان ہیں اور پشیمان ہیں کہ ہو سکتا ہے خدا مجھے کبھی معاف نہ کرے، All these are lies. لیکن یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ God loves you the way you are. خدا آپ سے محبت کرتا ہے آپ جیسے بھی ہیں۔ Let me say it again. میں دوبارہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، God loves you the way you are. خدا آپ سے محبت کرتا ہے آپ جیسے بھی ہیں۔ Now there's a beautiful story in the Bible about a prodigal son. کہتے ہیں ایک خوبصورت کہانی جو بائبل مقدس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ The story is found in the book of Luke chapter 15. یہ کہانی لوکا کی انجیل 15 باب میں ہے۔ I'm going to summarize the story. کہتے ہیں میں اس کہانی کو مختصر بیان کروں گا۔ A father has two sons. ایک باپ تھا جس کے بیٹے تھے، One of the sons said, "Give me my money, give me everything I need," and he walked away. اور ایک بیٹا جو تھا اس نے کہا اے باپ میرا جو حصہ ہے تو مجھے وہ دے دے، میرا بکرا مجھے دے تاکہ میں جاؤں اور اپنی زندگی جیوں۔ So he went from the house and he went with prostitute. He did all the bad things you can imagine. وہ اپنے گھر سے نکلا اپنا پیسہ لے کر، اپنا حصہ لے کر، وہ فحاشا کے پاس گیا، وہ کسبیوں کے پاس گیا، بدکاروں کے پاس گیا، جو کچھ اس کا جی چاہا اس کا من چاہا اس نے کیا اور اپنا سب کچھ اڑا دیا۔ And at one point he came back home. اور اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ اسے واپس اپنے گھر آنا پڑا۔ Now listen to me. What would you have done if he were your son? کہتے ہیں اب میری بات سنیں، اگر آپ ایک بیٹے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ When you read this story, آپ نے کیا کیا ہے؟ the father didn't even question him about his behavior. جب آپ اس کہانی کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ باپ نے اپنے بیٹے کے باوجود بھی، اس کے کردار کے باوجود بھی، جو کچھ اس نے کیا، باپ اس کی ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ The father was just happy because his son returned home. اور اس کا باپ اس لیے خوش تھا کیونکہ اب اس کا بیٹا جو کھو گیا تھا وہ واپس گھر آ گیا۔ This message is for you. یہ پیغام آپ کے لیے ہے، Come to your father. اپنے باپ کے پاس واپس آئیں۔ God opened his hand for you. خدا نے اپنے ہاتھوں کو آپ کے لیے کھولا ہوا ہے۔ God never judge you. خدا کبھی آپ کی عدالت نہیں کرتا۔ No matter what condition you are in right now. کوئی بات نہیں ہے آپ کن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، کیسی حالت میں ہیں، No matter what you did. کوئی بات نہیں ہے آپ نے کیا کیا، آپ نے کون سے گناہ کیے ہیں، کتنے بڑے برے کام کیے No ہیں، matter what your past is. کوئی بات نہیں ہے آپ کا ماضی کیسا تھا، آپ نے ماضی میں کیا کچھ کیا ہے۔ Come to Jesus. یسوع کے پاس آئیں، Come to Jesus. یسوع کے پاس آئیں۔ Come to him the way you are. آپ جہاں پر بھی ہیں، جس موڑ پر کھڑے ہیں، جس حالت میں ہیں، یسوع کے پاس آئیں۔ He loves you. وہ آپ سے پیار کرتا ہے He wants to be with you. اور وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے He wants to give you a new life. اور آپ کو نئی زندگی دینا چاہتا ہے۔ If you hear my voice, اگر آپ میری آواز سن رہے come ہیں، to Jesus now. یسوع کے پاس آئیں، Come to Jesus now. یسوع کے پاس آئیں۔ You can call the number on the screen آپ اس نمبر پر جو اسکرین پر ہے کال کر and سکتے ہیں you can be in contact with the church. اور آپ چرچ کے ساتھ رابطہ میں آ سکتے We're going to lead you ہیں اور خدا کے خادم، خدا کے لوگ، خدا کے بیٹے بیٹیاں آپ کی مدد کریں گے in the path to Jesus. تاکہ آپ بہترین طور پر یسوع کے پاس آئیں اور اس کی قدرت اور محبت کا May تجربہ کریں۔ Jesus bless you خداوند آپ سب کو برکت دے and never forget, اور کبھی نہ بھولیے گا God loves you. خداوند آپ سے بے حد محبت۔ Thank you. God bless you.